خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے چھپے ہوئے خزانے پر بات کرنے والے ہیں جو ملک کی تقدیر بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے ان قیمتی معدنی ذخائر کی جو زمین کی تہوں میں بس ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان سونا، کاپر اور یہاں تک کہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی اہم لیتھیم جیسے قیمتی معدنیات کے کتنے بڑے ذخائر پر بیٹھا ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ صرف معدنیات نہیں ہے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ملک کی تقدیر کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے۔ تو آئیے اس چھپی ہوئی دولت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے پاکستان کی اس چھپی ہوئی دولت کی بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ اہم ذخائر آخر ہیں کہاں، اس سے ہماری معیشت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے، مقامی لوگوں کو اس سے کیا فائدے ہوں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ خوشحالی کا اصل راستہ کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے چھپے ہوئے خزانوں کی سرزمین۔ قدرت نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے جو ابھی تک پوری طرح سے سامنے ہی نہیں آئے۔ اب آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ خزانہ ملک کے کن کن علاقوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے بلوچستان کا ریکوڈک کا علاقہ، جس کی اہمیت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ آپ ذرا اس سلائیڈ پر نظر ڈالیے۔ ریکوڈک صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ اسے سونے اور تانبے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اور ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ ریکوڈک کا ایک حصہ دنیا کی مشہور کمپنی بیرک گولڈ کے حوالے کیا گیا ہے، جس سے پاکستان کو معاشی فوائد ملنا شروع بھی ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ بین الاقوامی شراکت داری کیسے کام کر سکتی ہے۔ اور ذرا سوچئے، اگر دوسرے بلاکس بھی اسی طرح شفافیت کے ساتھ قابل اعتماد کمپنیوں کو دے دیے جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا اور قومی معیشت کو ایک نئی مضبوطی ملے گی۔ لیکن کہانی صرف ریکوڈک پر ختم نہیں ہوتی۔ شمالی وزیرستان میں کاپر کے ذخائر ہیں تو کوہاٹ اور کیرک کے پہاڑوں میں سونا بھی موجود ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے لے کر گلگت بلتستان اور بلوچستان تک پورا ملک ہی معدنی وسائل سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان وسائل کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو پاکستان کی معاشی حیثیت کو کس طرح بالکل بنیادی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، معاشی طاقت کا راستہ بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، پھر معدنیات نکالنے کا عمل شروع ہوگا جس سے ملک کو معاشی مضبوطی ملے گی، اور آخرکار عالمی سطح پر پاکستان کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا۔ تو اس کے ٹھوس نتائج کیا ہوں گے؟ IMF پر انحصار کا ممکنہ خاتمہ، پاکستان کا ایک مضبوط معاشی ملک کے طور پر سامنے آنا اور عالمی سطح پر ایک بااثر آواز بن کر ابھرنا۔ لیکن یہ کہانی صرف قومی معیشت اور بڑے بڑے اعداد و شمار تک محدود نہیں ہے۔ اس کا براہ راست تعلق ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں سے بھی جڑا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بین الاقوامی شراکتیں صرف کان کنی تک محدود نہیں ہوتی۔ یہ کمپنیاں مقامی کمیونٹیز کی ترقی میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، مقامی بچوں کے لیے نئے اسکول بن رہے ہیں، علاج کے لیے ہسپتال قائم ہو رہے ہیں اور سفر کے لیے پکی سڑکیں بچھائی جا رہی ہیں۔ یہ سب وہ فلاحی منصوبے ہیں جو مقامی لوگوں کی زندگیوں کو براہ راست بہتر بناتے ہیں۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم ان اہم شرائط پر بات کریں گے جو اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے لازمی ہیں۔ یہ سلائیڈ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف ہے ایک روشن مستقبل، معاشی مضبوطی، سماجی ترقی اور قومی خوشحالی، اور دوسری طرف ہے اس مستقبل کو پانے کی قیمت، ایماندار پالیسیاں، شفاف معاہدے اور بالکل درست فیصلے۔ ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر اس چھپے ہوئے خزانے کو صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے استعمال کر لیا جائے تو پاکستان کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا امکان ہے جو ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے۔